بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ انسان بے پناہ محنت، خون جگر کی کمائی اور سچی دعاؤں کی برکت سے اپنا گھر بناتا ہے، لیکن بعد میں اسی گھر کی چھت پر ایک ایسی معمولی چیزیں رکھ دیتا ہے جو آہستہ آہستہ اس کے رزق کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ خوشیوں کو چھین لیتی ہیں اور برکتوں کے بجائے گھر میں نحوست، امراض اور غربت و افلاس لاتی ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہم باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، پھر بھی کسی نامعلوم وجہ سے پیسہ آتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ امن کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، قرض کا بوجھ روز بروز بڑھتا ہے اور نعمتیں ہوا میں ریت کی طرح بکھر جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ گھر کی چھت محض بارش اور دھوپ کو روکنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ گھر کی عزت، روح کی پاکیزگی اور خدا کے فضل کی مقدس نعمتوں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ وہ چیزیں جو وہاں بالکل نہیں رکھنی چاہیے، اگر انہیں وہاں رکھا جائے تو یقین ہے کہ رحمت کے فرشتے وہاں سے اپنے سائے واپس لے لیتے ہیں، رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان کو آزادی سے اپنا کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ان چھوٹی مگر تباہ کن غلطیوں سے آگاہ کروں گی جو لوگ اکثر لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی آنسو بہاتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ ان کی قسمت کیوں بدل گئی، ان کا ذریعہ معاش کیوں نایاب ہو گیا ہے اور خوشی کا نیلا آسمان ان کی چھت سے کیوں غائب ہو گیا ہے۔ تو غور سے سنیں، کیونکہ اگر ان 5 چیزوں میں سے ایک بھی چیز آپ کی چھت پر موجود ہو تو یقین کریں خوشی آپ کے گھر سے نکل جائے گی اور غربت ہمیشہ کے لیے آپ کی دہلیز پر ڈیرے ڈال دے گی۔ پیاری بہنوں، آئیے پہلی چیز کی طرف چلتے ہیں جسے آپ کو اپنی چھت پر کبھی نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ پرانے پھٹے ہوئے جوتے یا چپل ہیں۔ پرانے لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے ان گھروں میں آتے ہیں جہاں پر بوسیدہ جوتے چھت پر پڑے ہوتے ہیں تو وہ نعمتوں کو واپس لے جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے گھر کی چھت پر کوئی نجاست یا توہین آمیز چیز نظر آئے تو سمجھ لو کہ تم نے خوشی کے سارے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے ہیں، کیونکہ چھت وہ جگہ ہے جہاں سے گھر کے ہر کونے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے، اور جب وہاں پھٹے ہوئے جوتے، گندے کپڑے یا ناپاک چیزیں رکھ دی جائیں تو وہ جگہ روشنی کی بجائے شرم اور ندامت کا گڑھ بن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، آدمی کے پاؤں کے نیچے جوتا رکھا جاتا ہے۔ اگر جوتا پرانا ہو جائے تو اسے انتہائی پست جگہ پر رکھنا ضروری ہے، لیکن جب وہی جوتا گھر کی چھت پر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں نعمتوں کی بجائے ذلت اور رسوائی کو پناہ دی گئی ہے۔ جادوگر اور تعویذ کرنے والے بھی چھت پر جوتے رکھنے کو نحوست کی دعوت دینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ رحمت کے فرشتوں کو دور کرتا ہے اور شیطانی قوتوں کو قریب لاتا ہے۔ ایسے گھر میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، بچے اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، شوہر بیوی سے منہ موڑ لیتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ رزق آتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی۔ جس طرح چھت پر پڑا پھٹا ہوا جوتا آسمانی روشنی کو مدھم کر دیتا ہے، اسی طرح گھر کی رونق چھین لیتا ہے۔ آج کے تلخ دور کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنے کمروں میں صفائی تو برقرار رکھتے ہیں لیکن چھت کو کچرے گندگی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پرانے جوتے، بوسیدہ برتن، ٹوٹی کرسیاں اور بچوں کے ٹوٹے ہوئے کھلونے چھت پر پھینک دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ گھر میں بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں، کاروبار کیوں ناکام ہو رہا ہے، بیٹیوں کے لیے شادی کے رشتے کیوں نہیں آ رہے، یا بچوں کے دل نماز کی طرف کیوں مائل نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، چھت صرف اینٹوں، کنکریٹ یا بجری کی نہیں ہوتی، یہ آپ کے گھر کی روح کا دروازہ ہے۔ اگر اس پر نجاست چھوڑ دی جائے تو سمجھ لو کہ رحمت کی جگہ لعنت نے لے لی ہے۔ اس لیے اپنے پھٹے ہوئے جوتوں کو کبھی چھت پر نہ چھوڑیں، یا تو انہیں زمین میں دفن کر دیں یا کسی ضرورت مند کو تحفہ دے دیں، لیکن کبھی بھی اپنی چھت کو بدروحوں کی پناہ گاہ نہ بننے دیں۔ پیاری بہنوں، میں آپ کو دل دہلا دینے والا سچ بتاتی ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ اپنے اندر ایک گہرا زخم، زندگی کا ایک گہرا سبق اور اپنے گھر کی تباہی سے بچنے کا راستہ بھی رکھتا ہے۔ یہ ایک پہاڑی قصبے کا واقعہ ہے جہاں ایک نیک بزرگ رہتے تھے۔ سفید داڑھی، پیشانی پر سجدوں کی چمک، قدموں میں سکون اور آنکھوں میں ایسی پرسکون خاموشی کہ جو بھی انہیں دیکھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ اس نے دنیا کے سارے راز اپنے دل میں سمیٹ لیے ہیں، لیکن اس کے لبوں پر صرف اللہ کا نام باقی رہا۔
ان پہاڑوں کے دامن میں کچے راستے تھے۔ پیلے پتوں سے لدا ایک درخت اپنے کناروں پر لہرا رہا تھا اور نیچے ایک خشک دریا بہہ رہا تھا۔ ایک دن اسی راستے سے ایک عورت گزر رہی تھی۔ ایک پھٹا ہوا اسکارف اس کے جسم کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے پاؤں مٹی سے ڈھکے ہوئے تھے، جیسے درد نے اسے جنگل میں بھٹکا دیا ہو۔ وہ کچھ تلاش کر رہی تھی، وہ کھوئی ہوئی تھی اور کچھ کہنے کو بے چین تھی۔ جب وہ اس کیچڑ والے راستے سے گزری اور ایک بوڑھے کو اکیلی چٹان پر بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر روتی ہوئی آواز میں بولی، بابا جی، کیا میں کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ میرا دل اتنا بوجھل ہے کہ میری سانس بھی ٹکڑوں میں نکل رہی ہے۔ بزرگ نے آہستہ سے سر اٹھایا، چادر ایک طرف کھینچی اور شفقت سے کہا، بیٹی تم بیٹھ سکتی ہو، لیکن یاد رکھو کچھ درد زبان سے نکل کر روح کی مٹی تک پہنچ جاتے ہیں اور وہیں سے جواب مل جاتے ہیں۔ بتاؤ تمہارے دل میں کون سا طوفان برپا ہے؟ عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بابا جی، میرے گھر کی خوشیاں ختم ہو گئیں۔ کھانا آتا ہے لیکن نہیں رہتا۔ میرے شوہر کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، بچوں کی صحت بگڑتی جا رہی ہے اور میری راتیں بے خواب ہیں۔ ایسا ہے جیسے میرے پاس کچھ کبھی تھا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید چھت پر کوئی نحوست ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی۔ چھت پر صرف چند پرانی چیزیں، ٹوٹے ہوئے جوتے اور کپڑے پڑے ہیں۔ پھر میرا گھر کیوں اجڑ رہا ہے؟ یہ سن کر بزرگ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے پہاڑوں کو ایسے دیکھا جیسے ہوا سے کوئی راز سنا ہو، پھر آہستگی سے کہا، بیٹی، جب کوئی شخص اپنی چھت کو کچرے کے ڈھیر میں بدل دیتا ہے تو وہ اپنا ہی مقدر برباد کر رہا ہوتا ہے۔ چھت آسمان سے رحمت کا دروازہ ہے، اور جب وہاں گندگی، پھٹے جوتے یا بیکار چیزیں رکھ دی جائیں تو رحمت وہاں رہنا چھوڑ دیتی ہے۔ خاتون خاموشی سے سنتی رہی۔ بوڑھے نے پھر کہا، بیٹی، تیرے گھر کی چھت پر جو ہے وہ نظر نہیں آتا، بلکہ جو پوشیدہ ہے وہ ہے نا امیدی، غفلت اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ جو جوتا زمین پر پڑے اور پھر چھت پر چڑھ جائے تو عزت کا درجہ الٹ جاتا ہے۔ اب فرشتے رحمت ساتھ لے کر نہیں آتے۔ یہ سن کر خاتون کے آنسو مٹی پر گر پڑے اور سر جھکا کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بابا جی، اب میں کیا کروں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بس اپنے گھر کی چھت صاف کر لو، دل صاف کرو، رزق کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ پیاری بہنوں، اب ہم دوسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ اگر کسی گھر کی چھت کو لا علمی یا لاپرواہی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو نہ صرف گھر کی دیواریں بلکہ گھر کی خوش قسمتی بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ دوسری چیز استعمال شدہ یا جلایا ہوا قرآنی کاغذ ہے۔ کسی مبارک پیغام یا مذہبی آیت کے ساتھ کاغذ کو چھت پر پھینکنا یا لاپرواہی سے رکھنا۔ پیاری بہنوں، کچھ لوگ نادانی میں اخبار یا پیکٹ چھت پر پھینک دیتے ہیں، تاہم ان میں اللہ کا نام، میرے آقا کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی قرآنی آیت بھی ہے۔ جب یہ کاغذات مٹی، بارش، دھول یا کچرے کے ساتھ پڑے ہوں تو سمجھ لیں کہ اس گھر کی خوش قسمتی بھی ڈوبنے لگتی ہے، کیونکہ یہ صرف کاغذ نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی توہین ہے۔ جہاں اللہ کے کلام کی بے عزتی ہو وہاں رزق، رحمت، سکون سب چھن جاتا ہے۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہاں نہ فرشتے قدم رکھتے ہیں، نہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ پیاری بہنیں، ذرا غور فرمائیں، کیا ہمارے گھروں میں بھی یہی منظر نہیں ہے؟ ہم رزق میں اضافے، سکون اور پریشانیوں کے خاتمے کی دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی سب کچھ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پھٹے ہوئے سفید کپڑوں کو ان پر کلمہ کے ساتھ مبارک کاغذات اور اسکول کی مذہبی کتابوں کے ٹکڑے چھت پر یا دکان پر پھینک دیتے ہیں۔ کچھ گھروں میں تو پرانے قرآن بھی چھت پر بند ڈبوں میں جمع ہوتے رہتے ہیں، جنہیں کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا جاتا۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں نت نئے سجاوٹ اور پردے چڑھاتے ہیں، پھر بھی قرآن کی بے حرمتی پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کوئی انہیں جلا دیتا ہے، کوئی کچرے میں پھینک دیتا ہے اور کوئی چھت پر ڈھیر لگا دیتا ہے، اور پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی قسمت خراب ہے، ان کا ذریعہ معاش محدود ہے اور ان کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن کی اوراق کو نہ جلانا چاہیے اور نہ ہی چھت پر پھینکنا چاہیے۔ انہیں احترام کے ساتھ پانی کے برتن میں گھول کر زمین میں گاڑ دیا جائے یا دریا میں بہا دیا جائے۔ مبارک کاغذات کو صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کر محفوظ کر لیا جائے۔ میری پیاری بہنوں،
اب ایک تیسری چیز کی طرف آتے ہیں جسے اگر گھر کی چھت پر چھوڑ دیا جائے تو نہ صرف بارش کا پانی بلکہ گھر کی خوشیاں، رزق اور ذہنی سکون بھی آہستہ آہستہ بہہ جائے گا۔ یہ چیزیں ٹوٹی ہوئی چیزیں ہیں، پرانے جوتے، پھٹے ہوئے کپڑے، بہت سیدھا برتن یا کوئی اور بیکار چیز جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی انہیں نہیں پھینکیں گے کیونکہ یہ بعد میں کام آئیں گی، لیکن حقیقت میں یہ چیزیں قسمت کے دروازے کھلنے سے پہلے ہی بند کر دیتی ہیں۔ چھت گھر کا سب سے اونچا حصہ ہے، جس طرح پیشانی وہ جگہ ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں صرف اللہ کا نور نازل ہوتا ہے۔ اب اگر اس مقدس جگہ میں نجاست، پھٹے ہوئے جوتے یا کوڑا کرکٹ رکھ دیا جائے تو وہاں رحمت کیسے قیام کرے گی؟ اگر ہم اوپر سے رحمت نازل ہونے والی جگہ کو کچرے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں تو زندگی سے رحمت، سکون اور برکتیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ مذہبی صحیفوں سے روایت ہے کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ گھر کی چھت گندگی سے بھری ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی اور نہ وہ نیکیوں کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ فرشتے نیک لوگوں کے گھر آتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پر نہیں آتے۔ یہ صرف نصیحت نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ جب کوئی شخص خوشی خوشی نئی چیزیں خرید کر گھر لے آتا ہے لیکن پرانی چیزوں کو چھت پر پھینک دیتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کا ناشکرا ہوتا ہے، اور جب نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی تو اللہ ان کو واپس لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض گھروں میں بچے آئے روز بیمار ہوتے ہیں، شوہر پریشان ہیں، بجلی کے بل آتے ہیں، طبعی اخراجات بڑھ جاتے ہیں، لیکن ذریعہ معاش وہی رہتا ہے۔ خواتین کہتی ہیں کہ میں کمرہ صاف رکھتی ہوں، لیکن چھت پر ایک ٹوٹا ہوا بستر، پھٹا ہوا گدا، جوتے، پرانے کپڑے، مٹی کے برتن اور ٹوٹے ہوئے برتن پڑے ہیں، جن پر نہ رحمت نازل ہوتی ہے اور نہ فرشتے اترتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، چھت وہ جگہ ہے جہاں بارش کی پہلی بوندیں گرتی ہیں، جہاں اللہ کی ہوا سب سے پہلے چلتی ہے، لیکن جب ٹوٹے جوتے وہاں پڑے ہوں جنہیں زمین پر ہونا چاہیے، جب وہاں پرانے کپڑے ہوں جو یا تو غریبوں کو دے دیے جائیں یا دفن کیے جائیں، تو وہ جگہ رحمت کا دروازہ ہونے کی بجائے بد نصیبی کی جگہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے گھروں میں کپڑے، جوتے اور بیکار چیزیں چھت پر جمع ہو جاتی ہیں اور گھر میں غم، بیماری اور چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے اور گندگی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس حکم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کمرہ صاف ہو اور الماری دھوئی جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کی ہر جگہ کو امانت قرار دیا ہے۔ اگر چھت نجاست کا ذخیرہ بن جائے تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی توہین ہے۔ یاد رکھیں، گھر سے بیکار ہر چیز کو باہر پھینک دیں، صدقہ کر دو، جلا دو، دفن کر دو، لیکن اپنی تقدیر کو چھت پر رکھ کر اس کا گلا نہ گھونٹو۔ پیاری بہنوں، اب ہم چوتھی ایسی بات کی طرف آتے ہیں کہ اگر دانستہ چھت پر بھی چھوڑ دیا جائے تو سمجھ لیں کہ گھر سے رحمت، راحت، رزق اور خوشیاں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ یہ چیز حیض یا نفاس کے دوران خون آلود کپڑے یا کوئی ایسا لباس ہے جسے عورت ناپاکی کی حالت میں بغیر دھوئے خشک کرنے کے لیے چھت پر ڈالتی ہے۔ پیاری بہنوں، چھت وہ مقدس جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا سایہ پڑتا ہے، جہاں صبح کا جھونکا فرشتوں کی برکتیں لے کر گزرتا ہے، لیکن جب ناپاک کپڑے، خون آلود چادریں یا دھوئے ہوئے کپڑے بے احتیاطی سے وہاں چھوڑ دیے جائیں تو یاد رکھیں کہ یہ صرف کپڑے نہیں ہیں بلکہ رحمت کے راستے کی خلاف ورزی ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جہاں گھر کی چھت پر نجاست چھوڑ دی جائے وہاں رہنے والوں کی قسمت بھی نجس ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ روح کو جگانے کے لیے ہیں۔ تصور کریں، جب عورتیں ماہواری یا بچے کی پیدائش کے بعد خون آلود کپڑوں کو دھوئے بغیر چھت پر چھوڑ دیتی ہیں، وہ جگہ جہاں بارش کا پہلا قطرہ گرتا ہے، جہاں فرشتے صبح کی ہوا پھیلاتے ہیں، نجاست کا اڈا بن جاتا ہے، پھر اس گھر میں جھگڑے بڑھنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ شوہر کا دل سخت ہو جاتا ہے، بچوں کی صحت خراب ہوتی ہے، اور اگر رزق آ جائے تو زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا، کیونکہ جہاں پاکیزگی نہیں وہاں رحمت ٹھہرتی نہیں، وہاں سے برکتیں چھین لی جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور جب گھر کی چھت پر آدھا ایمان بے عزت اور ناپاک ہو تو کیا حشر ہوگا، معاش کیا ہوگا، امن کہاں سے آئے گا؟ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو عورت اپنے خون آلود کپڑے چھت پر پھینکتی ہے وہ اپنی روزی روٹی بند کر لیتی ہے، پھر وہ ساری زندگی اپنی قسمت کی شکایت میں گزار دیتی ہے۔ آج کی خواتین سوشل میڈیا پر تصاویر بنانے میں مصروف ہیں،
لیکن انہیں یہ احساس نہیں کہ پاکیزگی اور نجاست کے درمیان ایک چھوٹی سی غلطی ان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ کپڑے دھونے کے بجائے انہیں چھپا کر چھت پر رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی انہیں نہ دیکھ سکے، لیکن ان کو دیکھنے والا اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ اگر تم کپڑوں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو انہیں دھو، نچوڑ لو اور ایسی جگہ خشک کرو جہاں فرشتوں کی رسائی نہ ہو۔ چھت کو کبھی نجاست کی جگہ نہ بنائیں، ورنہ گھر اور دل قبرستان بن جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب ہم 5ویں چیز کی طرف آتے ہیں جسے اگر چھت پر بھی لاپرواہی سے چھوڑ دیا جائے تو رحمت، سکون، رزق اور خوشی ایک ایک کر کے ختم ہونے لگتی ہیں۔ یہ اشیاء ٹوٹے ہوئے شیشے یا انعکاس کرنے والی دوسری چیزیں ہیں جو ٹوٹ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں اور لوگ انہیں چھت پر پھینک دیتے ہیں یا وہاں رکھنے کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آئینہ صرف چہرے کی عکاسی کرنے والا آئینہ نہیں، بلکہ ایک پراسرار چیز ہے جو انسانی آنکھوں کے پیچھے چھپے غم، حسد، تکبر، غم اور چمک کو جذب کر لیتی ہے۔ اگر آئینہ ٹوٹ جائے اور لاپرواہی سے چھت پر پھینک دیا جائے تو وہ صرف آئینہ نہیں رہتا، یہ اپنے اندر پھنسی تمام ٹوٹی ہوئی خواہشات اور بد نصیبی کو آسمان کی طرف پیش کرتا ہے۔ پھر راتوں رات گھر ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں خوشیاں قائم نہیں رہتیں، رشتے کشادہ نہیں ہوتے اور رزق نہیں چلتا، بلکہ اس کی بجائے ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پرانے لوگ کہتے تھے کہ جس گھر کی چھت پر ٹوٹے ہوئے شیشے ہوں وہ ٹوٹے ہوئے عکس نہیں بلکہ روحیں ہیں۔ یہ تشویشناک بات ہے کہ ان دنوں ٹوٹے ہوئے شیشے، ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں، پرانے دلہن کے میک اپ کے آئینے اور فریم، ٹوٹے ہوئے شیشے اکثر چھتوں پر پڑے رہتے ہیں۔ کوئی بھی انہیں پھینک نہیں دیتا، امید ہے کہ وہ کسی دن کارآمد ثابت ہوں، لیکن کوئی چیز جو عکاسی کرنے کی اپنی صلاحیت کھو دیتی ہے وہ بھی خوشی کا اظہار کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف شیشہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس سے فرق پڑتا ہے۔ جب چھت ایسی چیزوں سے بھر جاتی ہے تو چاند کی روشنی بھی رات کو جب گھر میں واپس جھلکتی ہے، چمک سائے ڈالتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حسن کو پسند کرتا ہے اور بے پرواہی اور گندگی کو ناپسند کرتا ہے۔ جب آئینہ، شیشہ اور دیگر عکاس اشیاء ٹوٹ جائیں تو انہیں گھر میں نہ رکھیں، انہیں زمین میں دفن کریں یا پانی میں پھینک دیں، لیکن انہیں چھت پر مت چھوڑیں جہاں ان کا سامنا آسمان کی طرف ہو، کیونکہ چھت وہ ہے جہاں رحمت اترتی ہے، نہ کہ ٹوٹی ہوئی قسمت کا عکس۔ جس گھر میں آئینے کی ٹوٹ ہوتی ہے وہاں رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، الفاظ کڑوے ہو جاتے ہیں، نظر بد بھی جڑ پکڑتی ہے۔ اس گھر کی عورت سونا پہنتی ہو یا مہنگے کپڑے، سکون اس کی آنکھوں سے اوجھل رہتا ہے۔ شوہر روزی کمانے کے لیے باہر جاتا ہے لیکن روزی نہیں چلتی، بچے ہنستے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خاموش ٹوٹا ہوا آئینہ چھت پر پڑا ہے، ہر آنے والی روشنی کو کاٹ کر واپس بھیج رہا ہے، یہ ہر فرشتے کو یہ کہہ کر واپس بھیج رہا ہے یہ گھر ابھی تک صاف نہیں ہے، یہاں کا عکس زخمی ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں، اگر چھت پر کوئی ٹوٹا ہوا شیشہ، کھڑکی، دروازہ، آئینہ یا ٹوٹا ہوا فریم ہو تو فوراً اسے اٹھا لیں، اسے صاف کر کے عزت سے زمین میں دفن کر دیں یا اسے بہتے پانی میں پھینک دیں، کیونکہ چھت آسمان کی طرف کھلا دروازہ ہے اور وہاں صرف رحمت، روشنی اور برکت ہونی چاہیے، ٹوٹے ہوئے مظاہر نہیں۔ پیاری بہنوں، اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھو، کیا ہم نے واقعی اپنے گھروں سے نحس اشیاء دور کی ہیں یا ہم نے صرف فرش صاف کیا ہے؟ کیا ہم نے کپڑے دھوئے ہیں لیکن چھت پر غلاظت، ٹوٹے ہوئے شیشے، ناپاک کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، بیکار اشیاء اور اللہ کے نام والے کاغذات خاک میں مل گئے؟ ایک گھر صرف دیواروں کے ساتھ نہیں ہے، گھر وہ ہے جہاں رحمت نازل ہوتی ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن جب غلاظت، بے عزتی اور غفلت چھت پر چھوڑ دی جائے تو دل بے چین رہتے ہیں، ہر ذرا سی سوچ پر غصہ بھڑک اٹھتا ہے، شوہر کی آمدنی میں برکت نہیں ہے، بیوی کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، بچوں کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، گھر کو صاف ستھرا رکھنا صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ چھت پر جا کر چیک کرو، وہاں پڑے پھٹے ہوئے کپڑے اٹھاؤ، ٹوٹے ہوئے جوتے پھینک دو، مذہبی آیات کے ساتھ کاغذات کو احترام کے ساتھ سنبھال لو۔ گھر کو سنبھالنا عورت کا کام ہے، لیکن گھر کو سمجھنا انسان کی عقل کا حصہ ہے۔
صرف اپنی بیوی کو یہ یا وہ کرنے کا حکم نہ دیں بلکہ اس کی مدد بھی کریں، کیونکہ گھر تم دونوں کا ہے۔ رحمت دونوں کے مقدر میں ہے اور دونوں کی دعاؤں سے رزق ملتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ اس گھر پر رحم نہیں کرتا جو اپنی ہی چھت کو قبرستان بنا لے۔ محبت چاہتے ہو تو چھت صاف کرو، رزق چاہتے ہو تو اللہ کے نام کی بے عزتی نہ کرو۔ اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں تو چھت سے ٹوٹے ہوئے شیشے اتار دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو چھت پر ناپاک کپڑے نہ خشک کرو۔ جب چھت پاک ہوتی ہے تو دل بھی پاک ہوتا ہے، اور جب دل پاک ہوتا ہے تو تقدیر اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیتی ہے۔ پیاری بہنوں، میری دعا ہے کہ اگر یہ الفاظ آپ کے دل میں اثر کریں، اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور کرے، آمین۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس طرح کے مزید سچے مشورے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔